الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، کام کرنے والوں کو خصوصاً اور عام امت کو عموماً اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ دعوت اور عبادت ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا یہ دین کے اندر سب سے زیادہ حسن پیدا کرنے والا راستہ ہے. یہ اللہ رب العزت خود یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھا دین اور اس سے اچھا مذہب کس کا ہو سکتا ہے جو دعوت اور عمل دونوں کو اکٹھا جمع کر لے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم دعوت میں لگتے ہیں تو عبادت سے غافل اور عبادت میں لگتے ہیں تو دعوت سے غافل. حالانکہ یہ دونوں ایک کام ایک دوسرے کے ساتھ متلازم ہیں، ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے یا اس کو چھوڑ کر اسے کر لیا جائے. دعوت ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. مولانا آفتاب کے منصوبات میں لکھا ہوا ہے کہ دعوت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے. دعوت اور عبادت ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا یہ دین کو سب سے اچھا بنانے والا راستہ ہے. کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں ومن احسن قولا، قول کا ترجمہ علماء نے مذہب سے کیا ہے کہ اس سے اچھا مذہب اور اس سے اچھا دین کس شخص کا ہو سکتا ہے جو دعوت اور عبادت دونوں کو اکٹھا جمع کر لے. ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے امت کے دین کے اندر دعوت کے ذریعے پختگی پیدا کرنا. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس کام پر انسان کا جان اور مال اور وقت یہ تین چیزیں جس کام پر لگتی ہیں اس کام کے نقصان کو انسان برداشت نہیں کر سکتا. امت دین کے نقصان سے اس لیے متاثر نہیں ہو رہی ہے اور دین کے نقصان کا برداشت اس لیے کر رہی ہے کہ امت کی صلاحیتیں دنیا پر لگ رہی ہیں. ہماری محنت اور کوشش یہ ہے کہ ہر ایمان والے کا جان اور مال اور اس کا وقت اس کا سب سے پہلا مصرف اور اس کا سب سے پہلے خرچ کرنے کا راستہ وہ دعوت اللہ ہو. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ہمیں دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے یقینوں کو بدلنا ہے. یقین کی تبدیلی اللہ رب العزت نے دعوت کے ساتھ وابستہ کی ہے. اعمال دعوت کو اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ کا قرب کا اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے. دیکھو میرے دوستوں عزیزوں، اس امت کی افضلیت اور اس امت کے اندر اللہ نے جو خیر رکھی ہے اور اس کو خیر الامم فرمایا ہے، اس کی وجہ اور شرط وہ صرف اور صرف دعوت اللہ ہے. کیونکہ میں آپ حضرت سے وضاحت سے عرض کر دوں، اس زمانے میں دین کی بات کے پہنچانے کے رواجی طریقے اتنے چالو ہو گئے ہیں. میری بات بہت توجہ سے سننا. اس زمانے میں دین کی بات کے پہنچانے کے رواجی طریقے اتنے زیادہ چالو ہو گئے ہیں اور اتنے طریقے وجود میں آ گئے ہیں کہ وہ سارے طریقے دعوت کا متبادل اور خود دعوت بن گئے ہیں. حالانکہ دعوت
کہتے ہیں صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقے اور ان کے جذبے کا پابند ہو کر امت تک دین کو پہنچانا، دعوت صرف اس کو کہتے ہیں۔ دعوت کا کوئی متبادل نہیں ہے، دعوت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ دعوت صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کا پابند ہو کر امت تک دین کو پہنچانا، صرف اس کو دعوت کہتے ہیں۔ یہ جو بات ذرا سا ہمیں سوچنی پڑے گی اور غور کرنا ہوگا اس پر کہ دعوت کا اس زمانے میں دعوت کا مفہوم ہر طریقہ محنت جب دعوت بن جائے گا تو رفتہ رفتہ ہم صحابہ کرام کے طریقے اور ان کی محنت کے رخ سے دور ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اس امت کے خیر امت ہونے کا سبب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ امت محمدیہ ہے علیہ السلام، صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ امت خیر امت اس لیے ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ میری بات توجہ سے سننا بہت، اس امت کے خیر امت ہونے کی جو شرط ہے وہ شرط دعوت اللہ ہے۔ اس امت کے خیر امت ہونے کی شرط دعوت اللہ ہے، اور دعوت اللہ جسے کہتے ہیں، دعوت اللہ کہتے ہیں اللہ کے احکام کی طرف امت کو بلانا۔ دعوت اللہ کا سارے علماء نے ترجمہ کیا ہے، دعوت اللہ کا مطلب ہے دعوت الی احکام اللہ، اللہ کے احکام کی طرف بلانا۔ اچھی طرح سمجھ لینا، دعوت کا تصور اس زمانے میں یہ ہو گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے دعوت پہنچا دی جائے تو وہ دعوت ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا کہ اس امت کے خیر امت ہونے کی شرط وہ دعوت ہے، اور دعوت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کا پابند ہو کر امت تک دین کو پہنچانا۔ اس لیے کوئی روایتی طریقہ دعوت نہیں بن سکتا، اور اس روایتی طریقے پر چلنے سے یہ امت خیر امت نہیں ہو سکتی۔ اس امت کے خیر امت ہونے کی شرط وہ دعوت اللہ ہے۔ یہ بات اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو بہت سے کو یہ بات غلو اور زیادتی معلوم ہوگی، حالانکہ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ اگر ہم دعوت کا کام نہ کرتے، یعنی بھلائی کا حکم نہ کرتے اور برائی سے لوگوں کو نہ روکتے، تو اللہ فرماتے انتم خیر امتی، کہ تم خیر امت ہو، تو پھر ہم سبھی خیر امت ہوتے۔ لیکن اللہ نے شرط لگا دی ہے کنتم خیر امتی، اللہ نے شرط لگائی ہے کنتم خیر امتی، یعنی فرمایا انتم خیر امتی۔ اگر اللہ فرما دیتے انتم خیر امت، خیر امت ہو، تو ہم دعوت اللہ کا کام کرتے یا نہ کرتے، ہم دونوں حالتوں میں میری بات بہت توجہ سے سننا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے انتم خیر امتی، اگر تم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ تو ہم دعوت اللہ کا کام کرتے یا نہ کرتے ہم خیر امت ہوتے۔ اللہ نے شرط لگائی ہے کنتم خیر امتی، کہ تم خیر امت جب ہو سکتے ہو جب تم بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو اور اللہ پر ایمان لاتے رہو، اللہ پر ایمان لاتے رہو، تو تم یہ تمہارے خیر امت ہونے کی شرط ہے۔ اللہ اکبر، آپ سوچیے تو صحیح، جو صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، جب وہ صحابہ دعوت اللہ کے بغیر خیر امت نہیں ہو سکتے، تو اس زمانے میں ہم دعوت اللہ کے بغیر اپنے آپ کو خیر امت کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کہ اگر ساری امت افضل التابعین ہو جائے ساری امت، تو ایک ادنا صحابی کے قریب نہیں پہنچ سکتی۔ اگر ساری امت کیا ہو جائے افضل التابعین کی طرح ہو جائے، تو افضل التابعین ویسا قرنی ہے،
اگر ساری کی ساری امت پوری دنیا میں وہ کیسی ہو جائے، وہ ایسا کرنے جیسی ہو جائے تو ایک ادنا صحابی تک کے قریب نہیں پہنچ سکتی. یہ مقام ہے صحابہ کا، یہ مقام ہے صحابہ کا. تو آپ کو غور کریں خود کہ اس امت کے افضل امت ہونے کی شرط وہ دعوت اللہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کام کرنے والوں کے دلوں میں کام کی انتہائی عظمت ہے. ہمارے درمیان جتنے فتنے ہیں، جتنے اختلافات ہیں، جو کام سے آپس کے اختلاف ہوئے جو کام سے بیٹھ جاتے ہیں، مشورے چھوڑ دیتے ہیں، یہ ساری وجہ صرف اس کی ہے کہ کام کی عظمت دلوں میں نہیں ہے. دل میں کام کی عظمت نہیں ہے. اگر امام سے کسی کو اختلاف ہو جائے یا کوئی ذاتی امام سے لڑائی ہو جائے تو نماز چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں کہہ سکتا کہ نماز چھوڑ دو کیونکہ امام صاحب سے اختلاف ہو گیا. کہ نہیں، اختلاف امام سے ہے، نماز سے نہیں ہے. کام کرنے والوں کے کام سے بیٹھنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کام کو ہلکا سمجھتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ادنا سے ادنا نیکی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو اس کو ہلکا سمجھے گا وہ اس سے محروم ہو جائے گا. جب ایک ادنا نیکی کے بارے میں یہ فرما دیا کہ ایک ادنا نیکی کو ہلکا سمجھنا محرومی کا سبب ہے، تو سارے انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ محنت کو ہلکا سمجھنا کتنی بڑی محرومی کا سبب ہوگا، کتنی بڑی محرومی کا سبب ہوگا. اس لیے سب سے پہلے تو دلوں کے اندر کام کی عظمت پیدا کرو، اپنے دلوں میں کام کی عظمت پیدا کرو. اور دیکھو بھائی اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ. اس طرح حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عبادت ہے کہ آپ کے طریقے پر نماز ہی نماز ہے. جو نماز آپ کے طریقے پر نہیں ہے تو نماز نہیں کہلائے گی، پکی بات ہے. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ یہ نماز آپ کی نماز ہے. جس طرح آپ کی عبادت کا طریقہ متعین ہے اور آپ کی عادت اور ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ متعین ہے، بالکل خدا کی قسم اسی طرح آپ کا طریقہ دعوت بھی متعین ہے. وہ طریقہ دعوت نہ میں بناؤں گا، نہ آپ بنائیں گے، نہ کوئی کام کرنے والا کوئی تجربہ کار بنائے گا. وہ کام کے طریقہ کار بھی آپ نے بتلا دیا کہ دعوت کا طریقہ کار یہ ہے. اس سارے طریقہ کار کو سیرت سے سمجھو، سیرت سے بیان کرو. طریقہ کار کو سیرت سے بیان کرو کہ کام کے ذریعے سب سے پہلا تقاضا اور کام کے ذریعے سب سے پہلی ضرورت کہ وہ اپنے یقینوں کی تبدیلی ہے. یقینوں کی تبدیلی ہے. سب سمجھتے تھے جس چیز کو بندے پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کی دعوت دوسروں کو دو. جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کی دعوت دوسروں کو دو. ہم دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے یقینوں کو بدلنا چاہتے ہیں. اس یقین کی تبدیلی کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں. یقین کی تبدیلی کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں کہ گشتوں کے ذریعے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالو اور مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جوڑو تاکہ مسجد کا ماحول ان کے دلوں کے یقین کو درست کرے اور مسجد کا ماحول اور مسجد کا اعمال ان کے دلوں کو دین کے لیے نظم کرے. تو یہ بنیاد ہے ہمارے کام کی کہ گشتوں کے ذریعے لوگوں کو بگڑنے کے ماحول سے بننے کے ماحول میں لے کر آنا. کہ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین کی تبدیلی ہے اور یقین کی تبدیلی کا طریقہ صحابہ کرام کا یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. کہ یہ یقین کی تبدیلی کا طریقہ ہے. ہمارا کام تو سیرت کے تابع ہے. ہمارا کام ہمارے تابع نہیں ہے. ہمارا کام ہمارے تابع نہیں ہے. ہمارا کام سیرت کے تابع ہے. ہاں یہ کوئی تجربات کرنے کی تحریک نہیں ہے کہ لوگوں کے تجربات سے کام چل رہا ہے.
کہ یہ کام لوگوں کے تجربات سے نہیں چلے گا، یہ کام تو صحابہ کی سیرت سے چلے گا. سیدھی بات ہے. اس لیے ہمیں روایتوں میں صاف طور پر ملتا ہے کہ صحابہ ایمان سیکھنے کو مستقل کام سمجھتے تھے. کام کرنے والوں کی نظروں میں یہ کام ہلکے ہو گئے ہیں اور تقریریں اور مشورے اور پروگرام بڑے ہو گئے ہیں. جی ہاں، اب گشتوں میں ملاقاتوں میں اس میں طبیعت نہیں چلتی. سب باتیں ہر سمجھتے تھے کہ جب کام کرنے والے بنیادی اعمال چھوڑ دیں گے تو ان کے درمیان وہ فتنے پیدا ہوں گے جس کا کوئی حل نہیں ہوگا. ان کے درمیان وہ فتنے پیدا ہوں گے جن کا کوئی حل نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ یہ کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں. اس کے علاوہ انہیں کوئی حل نظر نہیں آئے گا. کیونکہ اس کام میں چلانے والی جو بنیادی اعمال ہیں، یہ بنیادی اعمال ہیں کہ گشت تو ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. گشت کی طرح ہے ریڑھ کی ہڈی، کہ ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے سارے اعضاء حرکت کرتے ہیں. ورنہ کی ریڑھ کی ہڈی میں نقصان ہو جائے کہ اس کا پورا بدن مفلوج ہو جاتا ہے. پانی اسی کو ہوتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی میں ختم ہوئی ہو، پیشاب اور پخانہ اور نقل حرکت سب ختم، انسانی بنیادی ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں ریڑھ کی ہڈی کا متاثر ہونے سے. اس لیے فرمایا گشت یہ کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے کہ داعی کے قائم رہنے کا عمل یہ ہے. اسے خود اچھی طرح سمجھ لینا کہ ہر مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ صحابہ کی طرح مسجدوں میں ایمان کے حق قائم کرے اور ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کرے کہ یہاں بیٹھو، یہاں ہمارے ساتھ بیٹھو، ایمان لائیں گے. معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ، ابی بن کعب، ابو ہریرہ، عمر بن خطاب، ان سب کا معمول ہے یہ مسجد ایمان کی حق قائم کرتے اور صحابہ پر گشت کر کے ملاقاتیں کر کے ان کو مسجد کے ماحول میں لے کر آتے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو ثابت کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو ثابت کیا ہے کہ ایمانی مجالس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. اس کو ثابت کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے، اور معاذ بن جبل کے عمل سے ثابت کیا ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرتے تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں اسی لا کر جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ہر مسجد اس معمول پر آنی چاہیے کیونکہ یقینوں کے بدلنے کی اور تربیت کی جگہ اصل مسجد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد ثقیف کو مسجد میں رکھا. صحابہ سے فرمایا کہ میں نے مسجد میں اس لیے رکھا ہے ان کو تاکہ ہمارے مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں. یہ وجہ بتائی آپ نے ان کو مسجد میں رکھنے کی. ان کا وفد آیا، جماعت بن کر آئی، کا نماز نہیں پڑھیں گے، زکات نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، بت کو نہیں توڑیں گے. یہ ہمارے اسلام آنے کی شرطیں ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں. تو آپ نے ان کو مسجد میں رکھا. فرمایا صحابہ سے کہ ہمارے مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں گے. یہ حکمت ہے اس کی. اسی میرے دوستوں عزیزوں اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ. ہماری گشت اور ملاقاتوں کا مقصد ہے ایمان والوں کو مسجد کے باہر کے ماحول سے اٹھانا اور مسجد کے ماحول میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنا. اور یہ آپ سب سے درخواست ہے اللہ کے واسطے کہ اپنے بیانات میں ایمانیات کو غالب رکھو. یہ ہمارے کام کی خصوصیت ہے. تقریروں کی طرف مت جاؤ، تقریروں کی طرف مت جاؤ، مضامین کی طرف مت جاؤ. یہ مت دیکھو کہ عوام کیا چاہتے ہیں. ہماری ایسا فرماتے تھے کہ جس بیان اور مذاکرے سے اللہ کا تاثر نہ پیدا ہو وہ قانون کی عیاشی ہے. قانون کی عیاشی، اس سے کہانیاں اور بے سند باتیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جن کی کوئی سند نہیں ہے. پکی پکی بات ہونی چاہیے ہمارے اندر کی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کی کام پر نظر ہے. یہ نہیں کہ بیان کرنے والے آزاد ہو جائیں، بیان کرنے والے آزاد ہو جائیں کہ نہیں، جو احادیث میں منقول ہے اس کو بیان کرو. منتخب احادیث کو اس لیے ترتیب دیا تھا تاکہ کام کرنے والے 6 نمبر کے بیان کرنے میں آزاد نہ ہو جائیں.
اور ان کے بیانات میں جہالت میں داخل ہو جائے. ان کے مذاکروں میں کیا جہالت. کہ جہالت کیا کہ جہالت اسے کہتے ہیں کہ جو بات سنی وہ بیان کر دی. یہ جہالت ہے کہ جو سنا بیان کر دیا, جو سنا بیان کر دیا. تو جہالت علم کی جگہ لے لے گی اگر سنی سنائی باتوں کو نقل کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ہر سنی کی بات کا بیان کر دینا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. جی ہاں, اب یہ چل رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے, ہم نے سنا ہے کہ کہاں ہے, کہ کسی نے کہاں ہے, کس سے سنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ, اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ. تو ہمارے بیانات میں ایمانیات غالب ہونی چاہیے. ہمارے ایسا فرماتے تھے میں نے اس کام کا نام کوئی نہیں رکھا, اگر نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. کہ محنت اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے ہے. اس لیے ہمارے مذاکروں میں ایمانیات غالب ہوں. جم کر اس کی دعوت دیا کرو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے, اور اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مطلوب ہے. اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مطلوب ہے. علماء نے لکھا ہے کہ احکام کا علم عمل کے لیے ہے, اس سے فراغت ہو جائے گی. احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے, بذات خود مقصود نہیں ہے. عمل کے لیے مقصود ہے, اس سے فراغت ہو جائے گی کہ علم حاصل کر لیا فرائض کا, اس کے مطابق عمل کرو. لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے, اس سے مومن کو فراغت نہیں ہے, کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے. اس طرح ہمیں اپنے بیانات میں ایمانیات غالب رکھنی ہے, اور اللہ کے فرائض کی طرف دعوت دیا کرو قوت کے ساتھ. دائی کے اندر اعمال سے کامیابی کا اتنا یقین پیدا ہوگا جتنی وہ عمل کو اسباب کے مقابلے میں قوت سے پیش کرے گا, جتنا وہ اعمال کو اسباب کے مقابلے میں قوت سے پیش کرے گا. یہ ہمارا کام ہے کہ اعمال کو اسباب کے مقابلے میں قوت سے پیش کرو. اعمال کو اسباب کے مقابلے میں قوت سے پیش کرو, کیونکہ ہمارا موضوع ہے یہ کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, وعدے حکموں کے ساتھ ہے, اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے, وعدہ بھی نہیں ہے. یہ پکی بات ہے. وعدے اور سبب کہیں نہیں ملے گا. ہاں, سارے وعدے اعمال کے ساتھ ملیں گے, سارے وعدے اعمال کے ساتھ. تو ایک حال یہ ہے کہ فرائض کو امت میں پیش کرو اسباب کے مقابلے میں, فرائض کو قوت کے ساتھ پیش کرو, کیونکہ اللہ کے فرائض کی طرف دعوت دینا یہ اسلام کے بعد, کفر کے بعد سب سے, اسلام کے بعد سب سے اونچا کام ہے. اللہ کے فرائض کی دعوت دینا, اللہ کے فرائض کی دعوت دینا. میں بار بار کہتا ہوں ساتھیوں سے کہ اتنے گشت میں جو جس حال کا بھی مل جائے, گندے سے گندا, ناپاک سے ناپاک, جاہل سے جاہل, برے سے برا آدمی, تم کوشش کر کے اس سے فرائض فریضہ ادا کروا لو. کوشش کر کے اس سے فرائض ادا کروا لو. تمہیں کسی حال کا بھی آدمی ملے, مسجد کی طرف ہر شخص کو لے کر آؤ, کوئی بھی ملے. ہاں, یہ نہیں کہ مسجد میں آنے کا قابل ہے یا نہیں ہے. میں تو عرض کر چکا کل بھی کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے, پھر کسی مسلمان کا مسجد میں آنے کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ ساری مسجدوں کا رخ کدھر ہے؟ بیت اللہ کی طرف. ساری مسجدوں کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے, اور ایک عام مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. جی ہاں, حدیث میں ہے, صحیح روایت ہے. تو پھر ہر مسلمان کا مسجد میں جانے میں کیا رکاوٹ ہے کہ نہیں یہ مسجد آنے کے قابل نہیں ہے؟ کہ کیوں؟ یہ تو بیت اللہ سے بھی افضل ہے, یہ تو بیت اللہ سے افضل ہے, پھر اس کے مسجد میں آنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس کے زمانے میں تو مسجد کی جماعتیں اپنے ساتھ پابند رکھتی تھی کہ بھائی کوئی آئے وہ کپڑے ناپاک ہیں کہ لو یا پاک کپڑا لو, نماز پڑھو. ابھی میں اس میں کیا بتاؤں, مجھے اس کا غم ہے کہ کام تنظیم بن گیا ہے. کیا بن گیا کام؟ تنظیم. جی ہاں, مشورہ ہو گیا, نکل گئے,
دو چار سے ملاقات کی، دو چار باتیں کی گھروں پہ بیٹھ کے یا دروازوں پہ یا راستوں میں، اور اپنے دفتروں کو چلے گئے اور اپنے دکان والے دکانوں کو چلے گئے اور ہو گیا کام. حالانکہ حدیث قدسی ہے، من اتانی ماشیا اتیتہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کر آتا ہے، میں اللہ فرما رہے میں دوڑ کر آتا ہوں، اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. سمجھتے تھے گشت کرنے والوں کی حیثیت ایسی ہے جیسے ڈوبتے ہوئے آدمی کو پانی سے نکالنا یا بھڑکتی آگ سے لوگوں کو بچا کر نکالنا. ہمارے گشت کرنے والوں کی حیثیت ایسی ہے، ان کو نکالو باہر کے ماحول سے اور ان کو مسجد میں لے کر آؤ. تو میں نے عرض کیا کہ فرائض ادا کروا دو، اور فرائض کی ادا کرانے کی جگہ مسجد ہے. یہ ہمارے گشتوں کا مقصد ہے کہ امت گشت کے ذریعے فرائض پر آ گئے، گشت کے ذریعے امت فرائض پر آ جائے، کیونکہ صرف فرائض ہیں جو امت کو ارتداد سے بچا سکتے ہیں. یہ امت کو ارتداد سے بچنے کا ذریعہ صرف فرائض ہیں. اگر فرائض نہیں ہے خدا نہ کرے تو پھر مسلمان کے مرتد ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مسلمان کے مرتد ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ تو کارکنان کی آوازیں لگا رہے ہیں اور ادھر مسلمان مرتد ہو رہے ہیں. آپ کیا کارکنان کی کیا کارکنان تو اس کو کہتے ہیں جو ایک امتی کے لیے بے چین ہو کر پھرتا ہو، وہ ہے کارکن. ایک امتی کے لیے بے چین ہو کر پھرے وہ ہے کارکن. یہاں کارکن وہ ہو گئے جو فیصلے کریں بیٹھ کر، جی، اور جو مشورے کریں، جو بیان کریں، وہ کارکن. حالانکہ خدا کی قسم سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ کام کرنے والا ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ خط محفوظ بندوں کے پاس ہے. وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ اللہ کی سب سے زیادہ قریب ہے. کیونکہ اللہ کو اپنے بندے سے سب سے زیادہ محبت ہے جو اللہ کے ان بندوں کے پاس جا رہے جو سب سے برے حال میں ہے. اسے مسلم فرماتے تھے کہ دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کو ذریعہ نہیں ہے. لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. یہاں سے بات بڑھ گئے، غلو ہو گیا. دیکھو جی، یہ تو کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے والا ہی افضل ہے، کیونکہ وجہ معلوم نہیں ہے افضلیت کی. جی ہاں، یہ غلو کہتے ہیں نا، یہ صحیح یہاں سے بنایا غلو. جی ہاں، کیونکہ وجہ معلوم نہیں ہے نا. ابھی آخر حدیث یہ پڑھی گئی ہے کہ اللہ کے راستے کے جہاد سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ابھی تو سنیے اپنے حدیث، سنیے نہیں حدیث. اسی کیا کہتے ہیں لوگ کہ دیکھو بھائی یہ غلو کر رہے ہیں تبلیغ والے. یہاں کے کہتے ہیں کہ اللہ کے قرب کا دعوت سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے. نہیں، آپ ذرا اس کی گہرائی میں جانیں اور سوچیں کہ انبیاء علیہ السلام کس درجے سے کہاں اتر کر دعوت دیتے ہیں، کہاں معراج کی بلندی اور کہاں پائے کے پتھر. آپ غور کریں، کہاں معراج کی بلندی کہ سارے انبیاء سے آگے، سارے فرشتوں سے آگے، اور کہاں پائے کے پتھر. دیکھو اريد في الله ما لم يرد احد، جو اس راستے میں جتنی تکلیف برداشت کرے گا اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کا اتنا زیادہ قرب حاصل کرے گا. یہ اس کی بات اصل میں. اور کام کا بن گیا تنظیم. جی ہاں، اور آپ اپنی تنظیم کے بارے میں یہ باتیں کریں تو واحد بات ہے کہ لوگوں میں غلو ہے. تو کیا کہیں گے؟ غلو ہے. جی ہاں، اللہ کے راستے میں نکل کر عبادت کا درجہ حرمین کی عبادت سے اونچا رکھا ہے. حرمین کی عبادت سے کہ مکہ مدینے کی عبادت سے اللہ کے راستے میں نکل کر عبادت کا درجہ اتنے اونچا رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ فرائض بحیثیت امت کے زندہ ہوں. جو جیسا فرماتے تھے کہ اپنی ذات سے عبادت کرنے والا دین کا مددگار نہیں ہے. اپنی ذات سے عبادت کرنے والا دین کا مددگار نہیں ہے. پکی بات ہے، یہاں تو اس میں چھپا ہوا ہے.
کہ ایک آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، ذکر کرے، عبادت کرے، تلاوت کرے، دین تو ہے لیکن یہ دین کا مددگار نہیں ہے. کہ دین کی مدد تو خروج ہی ہے. کیوں اس میں آپ نے کیوں منحصر کر دیا دین کی مدد خروج ہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے علاوہ کوئی مشین عمل پیش کرنے والی نہیں ہے. انسان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے جو عمل پیش کر دے. فرشتے چھپے ہوئے ہیں، جنات چھپے ہوئے ہیں. کون رہ گیا؟ انسان رہ گیا. جی ہاں، میرے سمجھ رہ گیا مزاج سے عمل کرنا دین کی نصرت نہیں ہے. دین ہے بے شک لیکن دین کی نصرت نہیں ہے. تو اس کو غور کریں، ورنہ ہمارا یہ کام جو ہے نا یہ جا رہا ہے تنظیم کی طرف. اور میں کیا بتاؤں آپ وجہ سے کھل کے کہہ دوں، جو یہ اختلافات تنظیموں میں ہوتے ہیں نا وہ ہمارے درمیان ہو رہے ہیں. یہ اختلافات کس میں ہوتے ہیں؟ تنظیموں میں. کون ممبر ہوگا، کون فیصل ہوگا، کون وزیر ہوگا، کون بادشاہ ہوگا. جی ہاں، یہاں کون امیر ہوگا. عمارت کی لڑائی، وہ کہ میں امیر، وہ کہ میں امیر، وہ کہ میرا آدمی امیر، وہ کہ میرا آدمی امیر. جی ہاں، ہم اس میں پھنس گئے. میرا مرکز، تیرا مرکز. جی ہاں جی ہاں، جو صوبے بنتے ہیں نا، صوبے کٹ کے، ہمارا صوبہ تمہارا صوبہ، ہمارا ملک تمہارا ملک. جی ہاں، یہ ساری بیماریاں سیاسی بیماریاں ہیں. سب اس لیے پیدا ہوا، سارا اس لیے پیدا ہوا کہ کام سیرت سے ہٹ گیا ہے اور کام کرنے کی وجہ سامنے نہیں ہے کہ وجہ عمل کیا ہے. جی یہ اصل وجہ ہے فتنوں کی. حالانکہ صحیح حدیث ہے کہ جو عذاب اللہ کی طرف سے آنا طے ہو جاتا ہے وہ مسجد کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے ٹال دیا جاتا ہے. لوگ ہلکا سمجھتے ہیں کام کو، حالانکہ اللہ کی طرف سے مقدر عذاب جو آنا طے ہو گیا وہ ہٹایا جاتا ہے مسجد کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے، جس کا آنا طے ہو چکا ہے. تو میں آپ سے بہت بنیادی باتیں کر رہا ہوں، موٹی موٹی، تاکہ اندر احساس پیدا ہو اس کا کہ اللہ کے فرائض سے کیونکہ زندہ کرنا ہے، اس لیے خروج کے اعمال مقام کے اعمال سے افضل ہیں. جب حرمین کی عبادت سے افضل ہے تو ہمارے کونے بستی کی کیا حیثیت رہ گئی؟ کیا میں کر ہی رہا ہوں کہ بھائی حرمین کی عبادت سے افضل ہے. آپ دیکھیں پھر اگر وہاں کا واقعہ، جمعہ کی نماز پڑھ کر چلا جاؤں گا. حضرت معاذ بن جبل کا واقعہ ہے، جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا. حضرت معاذ کا واقعہ ہے، عمر کے زمانے کا ہے. کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے. یعنی پوری خلافت راشدہ میں یہ بات معروف تھی کہ اللہ کے راستے کے خود کا خروج حرمین کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ خروج میں اعمال کا تعدیہ ہے. خروج میں عمل کا تعدیہ، یعنی تعدیہ کہتے ہیں عمل سے عمل کا بننا، عمل سے عمل زندہ ہونا. کیونکہ حرمین کی عبادت سے خروج افضل ہے. کیوں؟ تاکہ امت تک محدود نہ ہو جائے، افراد تک، بلکہ فرائض امت کی سطح پر زندہ ہو جائے. اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے. تو ہم نے عبادت کی ہے کہ اللہ کے فرائض زندہ ہوں. گشتوں کے ذریعے برے سے برے حال کے آدمی کو اٹھاؤ کہ بھائی آ جاؤ، ہم چاہتے ہیں کہ تم مسجد میں آ جاؤ، فریضہ ادا کر لو. تبلیغ اس کو کہتے ہی نہیں ہے کہ ہم تو بات پہنچا کے آ گئے ہیں. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے ہدایت فقیروں پر رکھی ہوتی نا تو ساری دنیا ہدایت پر ہوتی. آج اگر اللہ نے ہدایت کس پر رکھی ہوتی، فقیروں پر ہدایت رکھی ہوتی تو ساری دنیا ہدایت پر ہوتی. اللہ نے تو ہدایت کو جوہد کے ساتھ جوڑا ہے. ہدایت کو جوہد کے ساتھ. اور جوہد کا فیصلہ کوئی نہیں کرے گا. جوہد کا فیصلہ تو وہ کریں گے جنہوں نے جوہد کیا ہے، صحابہ. خود سمجھ لو. تو ایک درخواست یہ ہے کہ فرائض کو زندہ کرو دعوت سے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے فرائض میں کمال پیدا کرو. سمجھتے تھے اگر عصر کی نماز ظہر کی طرح ہوئی ہے تو یہ دائی نیچے گر رہا ہے.
اثر کی نماز ظہر سے بہتر ہونی چاہیے. یہ دائی نیچے گر رہا ہے, ترقی نہیں کر رہا کہ ظہر اثر ایک ہی پڑی ہے, کہ اپنے فرائض کے اندر کمال پیدا کرو. کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ابھی نماز میں کمال پیدا کریں, ابھی نماز میں کمال پیدا کریں. جی ہاں, ورنہ اللہ مجھے معاف فرما دے, ایک بیماری ایسی پیدا ہوئی ہے کام کرنے والوں میں کہ یہ عوام کے درمیان ایک منتخب جماعت بن گئی ہے. ان کے مشورے اور ان کے کام اور ان کی خدمات اور ان کا آرام میں سے کھل کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں عوام کی سزا سے اونچے چلے گئے, عوام کی سزا سے اونچے چلے گئے, یہاں تک کہ ان کی نمازیں بھی عوام سے الگ ہو گئی. یہ شورا والے ہیں, یہ شورا والے ہیں, یہ شورا والے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے صحابہ کے درمیان اس طرح رہوں کہ یہ میری گردن پھلان پھلان کے کچل کے چلیں. صحابہ نے عرض کیا تھا کہ ہم آپ کے لیے ایسی جگہ بنا دیں کہ آنے والا آپ کو پہچان لیا کرے, آنے والا آپ کو پہچان لیا کرے, کیونکہ آنے والا پوچھے گا ایکم محمد, تم محمد کون سے ہیں. یہ آپ کا پیڑ بھی دیکھنے والوں سے آگے نکلا ہوا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ آپ کس سے پہچاننے کے آگے پیر بڑھائے ہوئے ہیں تو یہ اللہ کے نبی ہوں گے. آپ صحابہ کے ساتھ اس طرح رہتے کہ آنے والا کوئی چاہیے کہ محمد, کہ مجھے تو تم سارے ایک سے معلوم ہو رہے ہو, تمہارے نبی کون سے ہیں. تو یہ نہیں کہ بڑے لوگوں کی طرح دوسرے تعارف کرائیں, آپ کو تعارف کرا دینا کہ ہاں محمد. جماعت کی نماز کا اہتمام کام کرنے والوں میں کم ہو رہا ہے. میں آپ سے بہت ضروری عبادت کر رہا. جی ہاں, ہم تو شروع والے ہیں, ہم تو شروع والے ہیں. کیا شروع والے کہ جماعت کی نماز کو چھوڑنا تو نفاق ہے. کیا شروع والے سمجھے جماعت کی نماز میں ہلکی چارپائی بیماری میں اٹھا کے مسجد میں داخل کی جاتی تھی. ایک مفتی صاحب نے کہا حضرت سے کہ میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں. جی ہاں, میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ جماعت کی نماز چھوڑ دیں, آپ بیمار ہیں. تو اس نے فرمایا کہ اچھا مرتے مرتے منافق ہو کے مروں, مرتے مرتے منافق ہو کے مروں. کہ حضور کے زمانے کے تو منافق بھی مسجد میں آتا تھا, بیمار بھی مسجد میں آتا تھا, اور ہمیں مرتے مرتے مجھے تم نفاق کا مشورہ دے رہے کہ منافق ہو کے مر جاؤں, جماعت کی نماز چھوڑ دوں, جماعت سے مسجد کی نماز. تو اس کی چارپائی بیماری کی حالت میں مسجد میں داخل کی جاتی تھی. کتنا اہتمام تھا جماعت کی نماز کا. یہ عرب شورا والوں کی نمازیں بھی الگ ہوتی ہیں, ہم شورا والے ہیں کہ نہیں ہماری سب کی ترقی جو ہے نا وہ عوام کے ساتھ اختلاط میں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے بندے سے قیامت میں براہ راست, میں ننگا ہوا تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنا, میں بھوکا ہوا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں بیمار ہوا تم نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہ اللہ آپ کو کھلانے والے, پلانے والے, پہنانے والے, آپ شفا دینے والے, آپ کیسے بیمار ہو گئے. تو اللہ فرمائیں گے فلاں بیمار کے پاس جاتا نا تو مجھے وہاں پاتا. یہ ہے نا حدیث میں. جی ہاں, ایک اپنے فرائض میں کمال پیدا کرو. اور میرے دوستوں عزیزوں, وقت مختصر ہے, مجھے عرض کرنا ہے تہجد کو لازم پکڑ لو, تہجد کو لازم پکڑ لو, تہجد کو لازم پکڑ لو. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تہجد کے بغیر داعی کی کوئی مدد نہیں ہے, پکی بات ہے. تہجد کے بغیر داعی کی کوئی مدد نہیں ہے. ہاں, میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر عبادت کا شوق نہیں پیدا ہو رہا تو پھر یہ ایک تنظیم ہے, تحریک, پھر یہ ایک تحریک ہے, دعوت نہیں ہے. کیونکہ دن بھر دعوت کی بات کو واضح کرنے والا عمل تہجد ہے. اشد وقع اقوام مقیلا, قرآن نے اسی طرح فرمایا. اقوام مقیلا کا مطلب ہے ابھی مقیلا, کہ بات کو سب سے زیادہ واضح کرنے والا عمل ہے تہجد. جی ہاں, اشد وقع اقوام مقیلا کہ نفس کو بہت کچلنے والا, اور ابھی مقیلا, اقوام مقیلا کا مطلب ہے ابھی مقیلا کہ بات کو واضح کرنے والا, بات کو واضح کرنے والا ہے.
ہماری تو کیفیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ تہجد کے چھوٹنے پر اپنے آپ کو ایسی ملامت کرتے جیسا فریضے کے چھوٹنے پر ملامت کریں. یہ ہونی چاہیے تھی ہماری کیفیت. 1 سال تہجد فرض رہی صحابہ پر، 1 سال فرض رہی. 1 سال کے بعد اللہ نے تہجد کو نفل کر دیا، ورنہ 1 سال تہجد صحابہ پر فرض رہی. تو تہجد کا لازم پکڑ لیں، اس سے دن بھر کے دعوت کے کام میں مدد ملے گی. جی ہاں، لوگ اس کام کو کرنے کے لیے مخلوق سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کام کا موقع دو، ہمیں بھی کام کا موقع دو. کہ نہیں، تم اللہ سے مانگ لو نا کہ اللہ تم اس سے کام لے لے. آسان راستہ ہے. کیا ہے آسان راستہ؟ کہ اللہ سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروا لو. ورنہ نہیں جی، میری بات آپ یاد رکھنا کہ اگر اس کام کے کرنے والوں میں عبادت کا شوق نہیں ہے تو پھر استدراج کا خطرہ ہے. اس کا خطرہ ہے استدراج. استدراج کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ استدراج کہتے ہیں بندے کا اس طرح گمراہ ہونا کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت سے سمجھ رہا ہو. بندے کا اس طرح گمراہ ہونا کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت سے سمجھ رہا ہو. میں بہت بڑی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کام کرنے والے، اللہ مجھے معاف فرماوے، کہ کام کرنے والوں کی سطح نیچے جا رہی ہے. عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، تہجد میں نیچے جا رہی ہے، بہت نیچے جا رہی ہے. ان کے درمیان کی اختلافات کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے تعلق کے بغیر کام کر رہے ہیں. یہ اصل وجہ فتنوں کی یہ ہے کام کرنے والوں کے درمیان کہ اللہ کے تعلق میں یہ نیچے جا رہے ہیں، کمزوری کی طرف جا رہے ہیں. ان کے درمیان کے اختلافات کا اور کوئی سبب نہیں ہے. جی ہاں، تو لوگ کہتے ہیں غیروں کی اسکیم ہے کہ انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا. نہیں، خدا کی قسم، غیر تو ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہلاکت کے لیے کافی ہے باقی کی کہ وہ کیا کریں، ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. غیر کہ غیر تو ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ دعوت کا مقابلہ کیا کریں گے؟ تو سمجھتے تھے کہ اسلام کو نقصان مسلمان کو پہنچے گا اور دعوت کو نقصان دعوت کا کام کرنے والوں کو پہنچے گا. یہ تو لوگوں کا خیال غلط ہے کہ جو باہر کی اسکیم ہے، کوئی باہر کا ہاتھ ہے. یہ ہم سے کہتے سبھی کہ ہمارے میں اختلاف ہو گیا، باہر کا ہاتھ ہے. لیکن باہر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. جی ہاں، اللہ تو کہہ رہے ماں کسبت ایدیکم، ماں کسبت ایدیکم، ماں کسبت، قرآن بھرا ہوا ہے. تم کہہ رہے باہر کا ہاتھ ہے، اللہ فرمائے تمہارے ہاتھ ہے. اللہ فرمائے تمہارے ہاتھ ہے. جی ہاں، یہ تمہارے کرتوت ہیں. تم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی باہر کا کوئی ہاتھ ہے، ہمارے میں اختلاف پیدا ہو گیا. یہ سارے جھگڑے اختلافات کی وجہ ہے اللہ کے تعلق کے بغیر اس کام کو کرنا. جی ہاں، پہلے راتوں کو رونے والے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈالتے تھے، اس سے اطاعت بھی تھی، محبتیں بھی تھی. اب رات کا رونا ختم، راتوں کا رونا ختم. جی ہاں، اب تھک ہار کے سو جانے اور فجر میں اٹھ جانے اور یہ تہجد سے پڑھ کے سو جاؤ. تہجد کیا سے پڑھ کے سو جاؤ کہ نہیں، اس کے پڑھنا یہ ہے نفس کو کچلنا. اس کے پڑھنا یہ ہے نفس کو کچلنا کہ نفس کچلے گا تو پھر وہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے جو نفس کی وجہ سے وجود میں آ رہے ہیں. تو یہ میں نے کیا. پھر ہے علم، کہ علم فضائل کا بھی، علم مسائل کا بھی، کہ دونوں علم شرط ہیں عمل کے لیے. کہ فضائل کا علم تو اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کرنا ہے اور مسائل کا علم اپنے عمل کو طریقے پر لانا ہے. اس لیے فضائل کے ساتھ ساتھ منتخب احادیث سے تعلیم کا اہتمام خوب کرو تاکہ 6 نمبر جو ہے بنیادی کام کی صفات امت میں یہ صفات